دورو نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے کنواں تو پیاس بجھا سکتا ہے، مگر دریا کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ ہے۔ دریا بھی جن علاقوں سے گزرتا ہے نا، بس انہی علاقوں کو سیراب کرتا ہے۔ صحیح، کہ برستا ہوا ساون ہو، برستی ہوئی بارشیں ہوں اور دریائے کرم جاری ہو تو اس کی بات تو کچھ اور ہے نا۔ یہاں میں کہوں گا کچھ لوگ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا علامہ صاحب، کچھ غیر معیاری اشعار کا اضافہ کرتے ہیں کہ فلاں شاعر نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے، فلاں لکھا ہے۔ بھئی جب اعلیٰ حضرت کے اشعار 170 سے زائد اشعار ہیں، 170 اشعار موجود ہیں، تو کوشش کریں امام کا کلام پڑھیں مکمل ہو رہی اور بات مکمل ہو رہی ہو۔ اب یہ جو شعر ہے اس کا مزہ دوسری شعر میں کیسے آ سکتا ہے؟ کیسے آ سکتا کہا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان۔ کیا معیار، آپ دیکھ رہے ہیں یعنی دور وہ و نزدیک، وہ کانوں میں جو نور ہوتا ہے نا، تو ہے۔ حضور کا تو ایسا نور ہے چاہے قریب ہو یا دور ہو۔ دور و نزدیک کی پکار کو سننا۔ 1.25 لاکھ کے قریب حجاج موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہاں؟ میدان عرفات کے اندر آپ جو خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ حجۃ الوداع، جب آپ کی زبان اقدس کا نور ہے، آواز کا یہ اعجاز ہے سبحان کہ اللہ۔ آخر تک کے جو صحابی ان کو بھی آواز پوری آ رہی ہے، کیا قریب ہو کیا دور ہو، جب آپ کی آواز کا اعجاز یہ ہے تو پھر بتائیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے ہیں، چونٹی کی آواز تقریباً 3 میل کے فاصلے سے اس چونٹی کی آواز کو سن سکتے ہیں، تو میری نبی کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ کلام اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے، اس کی شعر کی تشریح ہے۔ تو یہ امام فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ اس کان۔ میں قید ہو گئی علامہ صاحب، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، قید کر دیا، اور یہ قیودات سے آزاد ہے، آزاد ہو دور و نزدیک کے تمام چیزیں آ گئی۔ فاؤنڈیشنز۔ اور پھر آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کی کہ انہوں نے 3 میل دور سے جی جی چونٹی کی آواز سن لی۔ اللہ اکبر۔ میں تو یہ کہتا ہوں بھائی چونٹی کو کیسے پتا لگا اتنا دور سے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی کی شان تو بہت بلند ہے، سبحان اللہ، پر اللہ چاہے تو اس چونٹی کو بھی یہ سبحان اللہ، طاقت دے سکتا ہے۔ جو سبحان رب چونٹی کو طاقت دینے پر قادر ہے، وہ محبوب پر اس کی عطائیں کس لیول کی ہوں کیا بات ہے، کس کیا انداز بات کی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف کا موقع تھا تو بیت المقدس کو آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کھڑکی، ایک ایک دروازہ بتایا۔ بخاری جی۔ شریف کی وہ معروف حدیث ہے، تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ حضور نے تو دیکھ کر بتایا، بیت المقدس کو یہ طاقت مل گئی کہ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، گویا وہ حاضر ہو گیا۔ اللہ ہے، کیا شان ہے میرا۔ اب دیکھیے کان جو ہوتی ہے نا، کان وہ اسی طرح سرنگ کی طرح ہوتی ہے، اندر ایک پوری کان ہوتی ہے، جیسے کوئلے کے کان ہیں، ہیروں کی کان ہیں، سونے کی کان ہیں۔ تو کہا کہ آپ کی جو کان مبارک ہے، تو یہ کان مبارک ایسے ہیں، اور اس کے اندر دیکھیں گویا کہ مبارک نور کی سرنگ جا رہی ہے اندر تک۔ تو فرماتے ہیں تو دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لعل کرامت، تو عزت و بزرگی کی جو ہیرے ہیں، ہیرے جواہرات کی جو کان ہیں، اس مبارک کان کو، اس گوشت مبارک کو لاکھوں سلام۔ یعنی کان دو الگ الگ معنی میں ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے، صنعت ہے جو تجلی سے تام، واہ آپ واہ، بہتر جانتے ہیں۔ سبحان تو اللہ۔ کیا کیا شان ہے، کیا کہنے ہیں حافظ دیکھیں صاحب، کان مبارک اور کان کان مبارک، الہ۔ واہ 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 واہ۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔